کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آن لائن شاپنگ، ایئر لائن ٹکٹس کی بکنگ یا آن لائن ٹرانزیکشن ایک ملک سے دوسرے ملک کیسے ہوتی ہے؟ کمپنیز جو آپ کو آن لائن سروسز دیتی ہیں ان کی اپنی ڈیٹا بیس ہوتی ہے جس کا کام کمپنیز کا ڈیٹا سٹور کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہم جس شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اس فیلڈ کا بے تاج بادشاہ ہے، مگر ادھر تک پہنچنے کے لیے اسے بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، شاید اس ویڈیو سے آپ کے کام کرنے کے طریقے کو نیا رنگ مل سکے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے بروقت مستفید ہو سکیں۔ لیری ایلیسن 17 اگست 1944 میں امریکی ریاست نیو یارک کے شہر برانکس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں اس کو اکیلے پال رہی تھی اور جو خود 19 سال کی تھی، اور کم عمری کی وجہ سے اس کے لیے لیری کو پالنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب لیری کو نمونیا ہوا تو اس کی ماں نے اسے اس کی خالہ اور خالو کو دے دیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 ماہ تھی۔ یہ امریکہ کی ایک مڈل کلاس فیملی تھی، ہم لوگوں کی طرح، جہاں ماں ہمیشہ کی طرح پیار اور خیال کرنے والی اور باپ غصے اور سخت مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ لیری شروع سے ہی آزاد خیال اور کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے ستیلے باپ سے جھگڑا رہتا تھا۔ یہ اسکول ٹائم سے ہی ایک اونچی سوچ کا مالک تھا اور مشکل سے مشکل سبجیکٹس میں دلچسپی لیتا تھا، جیسا کہ اسپیس شپ کنسٹرکشن، ہائی ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ وغیرہ۔ اپنا ہائی اسکول مکمل کرنے کے بعد اس نے 1960 میں یونیورسٹی آف ایلینوائس میں ایڈمیشن لیا، جس پر یہ بہت خوش تھا کہ اچانک اس کی سوتیلی ماں کی ایک بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ 1 سال تک مسلسل پارٹ ٹائم جابز کرتا رہا اور پھر اس نے یونیورسٹی آف شکاگو میں ایڈمیشن لیا، مگر تب تک اس کا پڑھائی سے دل اٹھ چکا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے پہلے سیمسٹر کے فوراً بعد ہی یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ پھر 1966 میں 22 سال کی عمر میں یہ کیلیفورنیا شفٹ ہو گیا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے برے وقت سے بھی گزرنا پڑا۔ اس نے اپنا شوق پروگرامنگ اور ڈیولپنگ میں بڑھا لیا تھا اور اپنا سارا وقت اس کو سیکھنے میں دیتا، اور اس طرح اسے پہلی جاب ایمڈل کارپوریشن میں ملی۔ یہاں کام کرنے کے بعد اس نے ایمپیکس نامی کمپنی میں جاب شروع کر دی، جو CIA کی ڈیٹا بیس کے لیے کام کر رہی تھی۔ 1977 میں لیری کی ایمپیکس میں باب مائنر سے ملاقات ہوئی، جو اس کا سپروائزر بھی تھا۔ تاہم باب نے ایمپیکس سے ریٹائرمنٹ لے لی اور 16 جون 1977 میں بروس اسکاٹ اور ایڈ اوٹس کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی، جس کا نام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لیبارٹریز رکھا، جس کو بنانے میں $800 کی لاگت آئی تھی، اور بعد میں لیری نے $1200 انویسٹ کر کے اس کمپنی میں پارٹنرشپ حاصل کر لی تھی۔ ایک دن ایڈ اوٹس نے مائنر اور ایلیسن کو ایڈگر ایف کوڈ کے ایک پیپر سے متعارف کرایا، جس کے مطابق بڑے بینکس کے ڈیٹا کو ایک ڈیٹا بیس پر سٹور کیا جا سکتا تھا۔ یہ آئیڈیا ایلیسن کو بہت پسند آیا اور اس نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کمپنیز اس ڈیٹا بیس کو مختلف قسم کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ اکوپمنٹ ڈیٹا اور فائنینشیل نوٹس وغیرہ سٹور کرنے کے لیے۔ اور 1982 میں اس کمپنی کے نام کو SDL سے چینج کر کے اوریکل رکھ دیا گیا، جس کی نیٹ ورتھ $2.5 ملین تھی اس وقت۔ بعد میں ایلیسن نے ایپل میں بھی ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا اور یہ 1978 سے لے کر 2014 تک اوریکل کا CEO بھی رہا۔ اس شخص کی نیٹ ورتھ $69 بلین ہے اور جس کی وجہ سے یہ دنیا کا 7واں اور امریکہ کا 4تھا امیر ترین آدمی بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے لیری ایلیسن کی کہانی، جس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی سوچ کے مطابق خود کو ایسے مقام پہ لایا جس کی وہ خواہش رکھتا تھا۔ اگر آپ بھی کچھ بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو اپنی سوچ کو بھی مثبت اور بڑا کر لیں، کامیابی یقینی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔